السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، سیالوی اپڈیٹس میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مشہور بزرگ دین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آستانہ عالیہ سیال شریف سرگودا۔ دوستو، خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ اور دربار سیال شریف کے روحانی پیشوا تھے۔ انہیں شمس العارفین بھی کہا جاتا ہے۔ خواجہ شمس العارفین بن خواجہ محمد یار 1214 ہجری بمطابق 1799 عیسوی میں سیال شریف ضلع سرگودا پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد کئی پشتوں سے دنیاوی عزت و جاہ اور علم و تقوی میں ممتاز تھے۔ آپ کے جد اعلیٰ موسیٰ پاک شہید ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 50 واسطوں سے عباس علمدار شہید کربلا سے جا ملتا ہے۔ دوستو، خواجہ شمس الدین سیالوی نے 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ دینی تعلیم کا سلسلہ مکھڈ سے شروع کیا، پھر علم دین کی تحصیل کے لیے پنڈی گیپ اور پشاور تشریف لے گئے۔ مولانا حافظ دراز سے فقہ و حدیث کا درس لیا۔ مولانا حافظ دراز خوشاب پنجاب کے رہنے والے تھے اور پشاور میں مستقل قیام پذیر ہو گئے تھے۔ شمس العارفین نے پشاور ہی میں ان سے علم حاصل کیا۔ دوستو، علم باطن کے لیے آپ نے توسہ شریف کا رخ کیا۔ خواجہ محمد سلیمان توسوی پیر پٹھان سے شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ 6 ماہ تک دربار مرشد میں رہے اور باطنی توجہات سے مستفیض ہوئے۔ سال میں کئی دفعہ پاپیادہ مرشد کامل کے دربار میں حاضری دیتے اور کم و بیش 40 دن تک وہاں قیام کرتے۔ 14 مرتبہ پیر پٹھان کی معیت میں توسہ شریف سے مہار شریف کا سفر اس شان نیاز سے کیا کہ مرشد کامل گھوڑی پر سوار ہوتے اور آپ اپنے مرشد کا قرآن مجید، ریحل اور دیگر وظائف سر پر رکھے، پانی کا کوزہ دائیں ہاتھ میں مسلح اور عصا بغل میں دبائے ساتھ ساتھ دوڑتے جاتے تھے۔ 36 سال کی عمر میں جب آپ کا قلب انور عبادت و ریاضت اور پیر کامل کی نگاہ کیمیا اثر کی برکت سے رشک شمس و قمر بن چکا تھا، پیر پٹھان سلیمان زماں خواجہ محمد سلیمان توسوی نے خرقہ خلافت عطا کیا۔ سب سے پہلے آپ کی دست اقدس پر والدین کریمین بیعت ہوئے۔ اس کے بعد میاں چٹھا کسبدار شیخ عبدالجلیل قریشی، عبداللہ دیندار اور میاں فضل احمد قریشی مرید ہوئے۔ آپ حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ آپ کے قائم کردہ لنگر سے ہر مسافر مفلس اور مسکین بہرہ ور ہوتا اور آپ ہر درد مند کی دکھ بھری داستان سنتے اور حسب حال اس کا مداوع فرماتے۔ شریعت مقدسہ کی اتباع اور پیروی میں اپنی مثال آپ تھے۔ نماز با جماعت ادا کرتے اور مریدین کو بھی اتباع سنت مطہرہ کا سختی سے حکم دیتے۔ آپ نے رشد و ہدایات کا پیغام اعلیٰ پیمانے پر عام و خاص تک پہنچایا، شمار مریدین کو درجہ کمال تک پہنچایا۔ شمس العارفین کا وصال 4 صفر 6 جنوری 1300 ہجری بمطابق 1883 عیسوی بروز جمعہ صبح صادق کے وقت ہوا۔ آپ کی نسل پاک میں سے حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے کون واقف نہیں؟ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضور امیر شریعت غریب نواز حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا دور سجادگی اور دور ولی عہد بلکہ ہر دور سنہری حروف سے لکھا گیا اور ناقابل فراموش ہے۔ حضرت امیر شریعت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سیال شریف کے صاحب سجادہ ہونے کے ناطے اپنی ڈیوٹی کو اس قدر سر انجام دیا کہ تاریخ گواہ ہے جب بھی عالم اسلام پہ حملہ آور ہونے کی کوشش ہوئی تو خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز میدان عمل میں آ گئے۔ ختم نبوت والا معاملہ ان کے دور سجادگی میں جب بھی کھڑا ہوا تو حضور امیر شریعت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، چاہے وہ سرگودا میں مسجد والا معاملہ ہو جہاں صلاۃ السلام لکھا ہوا تھا اور اس کو مٹایا گیا تو حضور امیر شریعت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میدان عمل میں آ گئے۔ ناموس آل رسول اور ناموس صحابہ کرام رضوان اللہ
رضوان اللہ اجمعین اور اولیاء کاملین کی ناموز پر پہرا دیا۔ دوستو، آپ نے ظاہری حیات مبارکہ میں اعلامیہ جاری فرمایا، آپ کو معلوم ہے سادات کرام کا بے حد احترام کرتے، زائرین کے ساتھ محبت اور پیار فرماتے، غلامان پیر سیال لجپال غریب نواز سے بے حد محبت تھی۔ اگر سے کوئی بھی پہلو اٹھا لے وہ نایاب دکھنے کو ملے گا۔ خواجگان چشت کے پاس تشریف لے جاتے، توسہ مقدسہ مار شریف اور اورنگ آباد شریف پاک پتن شریف تشریف لے جاتے، سب خواجگان کا احترام کرتے، پیر بھائیوں کے گھر کرم فرماتے۔ اگر کوئی عرضی کرتا خدام سے محبت، مال خانے کے خدام سے محبت، شفقت فرمانا، لنگر شریف کے خدام پہ دست شفقت رکھنا ان کے معمولات میں شامل تھا۔ اللہ کریم حضرت خواجہ محمد حمید الدین قمری سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے جوڑوں کا صدقہ میری اور آپ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ اور ہمارے آباء و اجداد جو فوت ہو گئے ان کی بھی حتمی حقیقی بغیر حساب کتاب کے بخشش فرما کر درجات بلند فرمائے، آمین۔ یہ تحریر ہم تک پہنچائی ہے جناب بندہ ضیاء معین الحسن شاہ معین عطا ضیاء شرازی صاحب، ان کا تعلق جنگ سے ہے، اللہ پاک ان کی محبتیں سلامت رکھے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سیالوی اپڈیٹ کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔